کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے نظریات پہ لڑائیاں کم نظر آئی ہیں، ذاتیات کی لڑائیاں زیادہ نظر آئی ہیں۔ اگر آپ آج بھی دیکھ لیں تو آج بھی آپ کو جو لڑائیاں نظر آئیں گی یہ نظریات کی نہیں ہے۔ آج آپ کو ایک گلی میں 2 مسجدیں اور ایک شہر میں اگر 6 امام بارگاہ نظر آئیں تو قطع نہ سمجھیے گا کہ وہ علی کو نہیں مانتے اور یہ علی کو مانتے ہیں۔ یہ سب کچھ ذاتیات کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کو باہر صورت ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب جہاں پر مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہوں وہاں پر ہر وقت خطرہ رہتا ہے، وہاں پر امن بڑی مشکل سے قائم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ مختلف کوئی فوجی کہیں سے، کوئی فوجی کہیں سے، کوئی فوجی کہیں سے، انہیں آباد کیا گیا، جو آباد ہوا اس نے دیکھا کہ اچھی رہنے کی جگہ ہے، اس نے اپنی فیملی کو بلا لیا، اپنے خاندان کو بلا لیا، مختلف جگہوں سے لوگوں نے نقل مکانی کرتے 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 اس شہر کو آباد کر لیا۔ جب اس شہر کو آباد کر لیا تو اب اس شہر پہ ایسے ایسے لوگ تھے کہ مثلا اگر آپ عرب میں مکہ میں چلے جائیں تو اس میں چند قبیلے تھے، مدینہ میں چند تھے، اس میں چند قبیلے نہیں تھے، اس میں عرب کے تمام قبائل کے لوگ رہتے تھے۔ اب جب عرب کے تمام قبائل کے لوگ رہتے ہوں تو وہاں پر ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کے مخالف اکسا لینا، ان کو ان کی حمایت میں لے کے آنا، یہ بڑا آسان کام تھا، اور ہو بھی وہ سارے کے جو لڑنا جانتے ہوں، یعنی کہ ہیں بھی سارے جنگجو اور سارے ہی جنگجو وہاں پہ ہیں اور مختلف قبائل کے ہیں۔ اب جب تیسری خلافت کا دور میں نے کل آپ کے سامنے پڑھا تو اس میں شام کے حاکم کی اگلی نظر کوفے پہ چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں سارے علاقے کو میں زیادہ بڑی حاکمیت بنا لوں گا اگر کوفہ ہی میرا مرکز بن جائے۔ اب اس کی نظریں کوفہ پر جمی ہوئی تھی اور تیسری خلافت کے دور میں اس کے لیے رستہ ہموار کر دیا تھا کہ کوفے میں ایک انتہائی بد کردار شخص کو کوفے کا گورنر بنا دیا تھا۔ اسے اسلام کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں تھی، وہ کہتا تھا کہ بس مجھے جتنی بھی عیاشی مہیا ہو سکے وہ کرو، جو جس نے کرنا ہے وہ کرو۔ اب امیر المومنین کا جب دور آتا ہے تیسری خلافت کے بعد، اب امیر المومنین مدینہ سے نکل آتے ہیں، اپنا تخت حکومت عارضی طور پہ کوفے بناتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین شام فتح کرنے آئے تھے۔ شام میں امیر المومنین نے 4 قاصد پہلے بھیجے تھے کہ کیونکہ اب مرکز میں میری حکومت بن گئی ہے اور تم نے ہر دور میں مرکز کی حکومت کو ماننا ہے تو میری حکومت کو بھی مان۔ اب دیکھیے گا کتنی ناانصافی ہے کہ اس نے علی سے پہلے والی حکومت کو مانا ہوا تھا، جو ہی منبر پہ علی آئے اس نے کہا میں علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں۔ اس نے مولا علی کی حکومت کو جب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو مولا امیر المومنین کوفہ آ گئے۔ اب کوفہ آنے کی دوسری وجہ بتاؤں میں آپ کو، مدینے کے لوگ اب لڑ نہیں سکتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے بدر لڑی ہوئی تھی، احد لڑی ہوئی تھی، خیبر خندق یہ اتنی جنگیں لڑ چکے تھے کہ اب ان میں جنگ لڑنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ یا اور آسان کروں، میں پاکستان کی مثال تو مجھے یہاں کے شہروں کا اتنا نہیں پتا، مدینہ اسلام آباد بن گیا تھا۔ ہاں، وہ سکون سے رہنا چاہتے تھے، وہ وی آئی پی ہو گئے تھے۔ یقین کیجئے کہ آپ عربوں کی تہذیب پڑھ کے دیکھیں، ان میں سے محبت کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی تھی، لالچ، کیونکہ جنگ ان کا پیشہ تھا۔ بھئی جنگ ان کی جاب تھی، یہ لڑتے تھے، مال غنیمت لوٹتے تھے، گھر لے آتے تھے۔ اب انہوں نے اتنی جنگیں لڑی اور جتنی جنگیں اسلام نے لڑی وہ ساری فتح ہوئی تھی۔ اب ان کے گھر میں اتنا مال غنیمت تھا کہ 5 لاکھ دینار گھر میں بوریوں میں رکھے ہوئے تھے۔ اب اس دور میں کیا خرچے ہوتے تھے اور کیا اخراجات ہوتے تھے، نہ بینکیں ہوتی تھیں، اب جو بھی تھا گھر میں رکھنا اور اخراجات بھی محدود۔ اب اتنا پیسہ جب گھر میں پڑا ہو
اب انہیں ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی. انہوں نے کہا بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں, اب ہمیں سکون سے رہنے دیا جائے, اب ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل میں مدینہ سے مولا علی کے ساتھ 1000 کا لشکر آیا تھا اور 12,000 کا لشکر کوفے سے علی لے کے چلے تھے. 1000 اور 12,000 ریشو دیکھیے ذرا, یہ نہیں ہے کہ 10 اور 12 ہیں, ایک ہے. 1000 مدینے سے مولا علی کی نصرت کے لیے آئے, 12,000 افراد کوفے سے آ گئے. اب جو کوفے سے چلے تھے, کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ہلکی سی تہذیب پڑھ دی ہے کہ یہ سارے جنگجو تھے ہی سارے فوجی. اب فوجیوں کو جب امیر المومنین کی حکومت آ گئی, جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آرمی کو اپنے فیور میں استعمال کرتا ہے. اب یہاں کوفے میں 3 طرح کے طبقے بن گئے. ایک وہ جو علی کے ساتھ جاتے تھے علی کی محبت کی وجہ سے. آپ جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے نا معاملات نہیں کھلیں گے. جو لوگ جاتے تھے علی کی محبت میں وہ محبان علی کہلواتے تھے. انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا. ضرور سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا اللہم صل علی. ماشاءاللہ جی 2 دن کی غیر حاضری کے بعد آج ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. مولا آپ کی آمد قبول فرمائے. متوجہ صاحب. اب ایک طبقہ محبان علی, ایک وہ جو علی کے ساتھ بطور علی کو حاکم سمجھ کے جاتے تھے. بات سمجھ میں نہ آئے تو میں بالکل برادرانہ طور پہ کہوں گا کہ آپ جہاں بیٹھے وہیں سے ہاتھ کا اشارہ کیجئے گا اور کہیے اس بات کو دہرائیے گا, میرے ذہن میں بات نہیں آئی. میں کوشش کروں گا اس کو سلیس کر کے جب تک آپ مطمئن نہ ہو اس کے آگے نہ بڑھا. ایک محبت علی میں چل رہے تھے, ایک طبقہ وہ تھا جنہیں محبت نہیں تھی, بطور علی کو حاکم. گورنمنٹ علی کی ہے, ایگزیکٹو آرڈر ہے علی کا, جانا پڑے گا بھائی. اب علی کو حاکم سمجھ کے جا رہے تھے. تیسرا طبقہ نہ حکومت کی وجہ سے نہ محبت کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے. اب کوفہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو گیا. مولا امیر المومنین جب پہلی جنگ کرنے کے لیے گئے, اب جو محبان علی تھے وہ اول دستے میں لڑ رہے تھے, اور علی جنگ کی حکمت عملی بھی ایسے بناتے تھے کہ امیر المومنین ہمیشہ اول دستے میں اپنے محبت کرنے والوں کو رکھتے تھے جن پہ یقین تھا کہ ان کے پاؤں نہیں اکھڑنے. یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین کوفے کے اب 12,000 کا جس کا لشکر ہو تو وہ تو چاہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف ہمارا ہو, زیادہ تعداد ہماری. اللہ نے فرمایا نہیں, بے شک تم 12,000 ہو, کمانڈر میرا مال کے استر ہی ہوگا. مال کے استر صفحے اس انداز سے بناتے تھے محبتوں کے لحاظ سے. اور مولا امیر المومنین کے ارد گرد جو پہرا ہوتا تھا وہ صرف علی کے بیٹوں کا ہوتا تھا. یہ جنگی حکمت عملی تھی. اب انہوں نے جمل کی جنگ تینوں طبقوں نے لڑی. پہلے طبقے نے محبت سے, محبت کرنے والوں میں بہت سے افراد شہید ہو گئے. ہونے تھے کیونکہ اول دستہ وہ تھا, سب سے آگے لڑنے والے وہ تھے, تو شہادتیں انہی کی ہونی تھی نا جو اگلی صفوں میں لڑ رہے ہیں, جو اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہیں. ان میں سے اکثریت کی شہادت ہو گئی. جو پیچھے طبقہ تھا جو بطور حاکم علی کو مان کے آیا تھا, ان کی نظر نتیجے پہ ہوتی تھی کہ جنگ کا اینڈ کیا ہوتا ہے. اگر معذاللہ علی جنگ ہار جاتا ہے تو ہم تو فوجی ہیں نا, ہم نے تو حکومت ہی کو ماننا ہے. ان میں سے اکثر لوگ مولا علی کی چوتھی خلافت کے قائل تھے. وہ کہتے تھے کہ وہ جو 3 ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں, اب تو آ گیا ہم تیرے ساتھ بھی, اور اگر تجھے کوئی ہرا کے تیری جگہ آ جائے گا ہم اس کے ساتھ. اب یہ ایک دستہ ہے. پیچھے ایک دستہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جنگ ختم ہو. اب ہوا کیا دیکھیے گا, ہوا کیا. جنگ جمل
منطقی انجام پہ پہنچ گئی. لشکر علی نے پسپاں کر دیا, علی کی فتح ہو گئی. فتح ہوتے ہی مولا علی نے اعلان کیا, خبردار ان کا کوئی مال نہیں لوٹے گا. ان کا مال کسی نے نہیں لوٹنا. جو زخمی ہے اس کا علاج کرو, جو پیاسا گرا ہوا اسے پانی پلاؤ, جس کے پاس سواری نہیں اپنا گھوڑا دو. اونٹ کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں, گھوڑے میں بٹھا کے محمد چھوڑ گیا. اب یہ طریقہ کار جنگ میں عربوں نے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے, لڑ لڑ کے مر گئے, اخیر ہوئی تو یہ کیا. اس نے کہا کیا یہ علی کیا کیا؟ فرمایا میں صرف حاکم نہیں امام بھی ہوں. جمل منطقی انجام پہ پہنچی, مالک غنیمت نہیں آیا. پھر جو بطور حاکم تھے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, جو قابو میں آ جائے اسے مارتے ہیں. علی نے چھوڑ دیے. یہاں ایک طبقہ جو تھا جو معرفت علی رکھتا تھا, اب ذرا سمجھتے آئیے, ان میں سے آدھی تعداد شہید ہو چکی ہے, اور جو بچ گئے ہیں وہ علی کے فیصلے کو قرآن تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہو. اب مولا امیر المومنین آ گئے, اور پھر ایک سال کے بعد اگلی جنگ آ گئی, صفین. اب جب صفین میں پہنچے تو اب جنگ بالکل منطقی انجام میں تھی, تو علی ہی کے لشکر سے ادھر سے پتا چل گیا. اب جو ادھر لشکر میں انہیں پتا تھا کہ جنگ جیتے ہارے, تو یہ بھی کیونکہ مسلمانوں سے, تو اس کا بھی جمل والا حال ہوگا. تو ابھی جب جنگ بالکل اخیر میں پہنچی تو ادھر سے 1,00,000 دینار ادھر آ گیا. جو انہوں نے لڑنے کے بعد ملنے کی آرزو تھی وہ پہلے ہی ہو گیا. 1,00,000 دینار کا آنا تھا, یا محمد بن اشد 10,000 کا لشکر لے کے علی ہی کے دستے سے نکلا. میں نے کل آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ دیا تھا, بغاوت پھیل گئی. اب جو بغاوت پھیل گئی تو اب یہاں پر فیصلہ آ گیا حکمین میں, کہ دونوں طرف سے ایک ایک بندہ آئے اور وہ فیصلہ کرے گا. ادھر سے حاکم شام نے کہا میری طرف سے عمر بن عاص جاتا ہے, لشکر جی جنگ بند کرو, کوئی نہیں لڑے گا. ادھر سے عمر بن عاص آ گیا. مولا امیر المومنین نے کہا مالک تو جا. علی نے مالک استر کو اٹھایا تو اسی طبقے نے, میں نے اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی سی محنت کر کے طبقے پڑھے, انہی 2 طبقوں نے کہا اگر مالک استر چلا گیا تو یہ تو علی کا بالکل ذاتی علی کا دایاں ہاتھ ہے, تو اس کا فیصلہ بھی وہی ہوگا جیسا علی فیصلہ کرتا ہے. تو ہم نے تو فیصلہ کرنا ہے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کہ ہمارے لیے کیا بہتری ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, ہم مالک نہیں جانے دیں گے. ابو موسیٰ اشعری سے جیسا اچھا بندہ کوئی نہیں. میں نے کل آپ کے سامنے پڑھ دیا ابو موسیٰ اشعری کا کردار, جعلی مقدس, جھوٹا عبادت گزار, رات عبادت میں گزارنی, دن روزے میں عبادت کا روب دکھا کے بندوں کو علی سے ہٹا رہا تھا. ایسے کردار ہر دور میں ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی بندے کے ظاہری زہد عبادت اور تقوی پہ نہ جانا, یہ دیکھنا یہ علی سے کتنا مخلص ہے. بھائی ہم نے کردار پڑے ہوئے ہیں تاریخ میں. ابو موسیٰ اشعری راتوں کو عبادت, دن کو روزہ, ٹوٹی ہوئی چپل, پیبند لگے ہوئے کپڑے, ہاتھوں میں تسبیح, اللہ اللہ. لوگ اس کی پرہیزگاری سے اتنے متاثر ہو گئے, انہوں نے کہا یہ تو بہت عبادت گزار. انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری انتہائی دنیا دار بھی نہیں ہے. جو ہی انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے بہتر کوئی نہیں ہے, امیر المومنین خاموش ہو گئے. امیر المومنین کا تم نے جیتی ہوئی جنگ کو پلٹ دیا ہے. جو ہی ابو موسیٰ اشعری پہنچا تو اب دونوں طرف سے اتنا شور مچ چکا تھا کہ امیر المومنین کا فیصلہ رمضان تک معلق, رمضان معطل کرو, رمضان کو فیصلہ ہوگا, چلو لشکر اپنا اپنا واپس جائے, رمضان کو حکمین فیصلہ کریں گے اور پھر یہ جس کو ٹھیک کہیں گے خلافت اس کو دے جائے.
اب یہ تو لشکر ٹوٹا ہوا واپس آ رہا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دل میں علی کی محبت لے کے آ رہا تھا؟ انہیں کہا لڑے، آخر میں یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ واپس آ گئے۔ رمضان کو جب دوبارہ دونوں طرف سے فوجیں اکٹھی ہوئی تو عمر بن عاص گیا ابو موسیٰ اشعری کے خیمے میں، جا کے کہنے لگا دیکھ مسلمانوں کا بڑا قتل عام ہو گیا، جمل میں بھی ہزاروں مارے گئے، صفین میں بھی لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، کیا کر رہے ہیں یہ علی اور معاویہ؟ یہ حکومت کے لیے مسلمانوں کو کیوں مروا رہے ہیں؟ ایسے نہ کریں، ان دونوں کو خلافت سے علیحدہ کر دیں۔ بزرگ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ میں اس گوشے کو خالی اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ بچے یہاں سے تاریخ میں ان کے ذہن میں گیپ نہ آ جائے، لہذا ان کو ساتھ ملانے کے لیے میں اس کو تکرار کرنے لگا۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے، میں معاویہ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، تو علی کو کر دے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا تو پھر خلیفہ کسے بنائیں گے؟ اب اس نے دیکھنا تیز کتنا تھا، نام نہیں، شاطر تھا نا، اس نے نام نہیں لیا، کیا لگا کسی پرہیزگار کو دیکھیں گے جو بڑا اچھا عبادت گزار ہو، جس کو دنیا سے کوئی رغبت نہ ہو، کوفے کے لوگ بھی اسے مانتے ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری کان اٹھا رہا تھا کہ خلافت میری طرف آ رہی ہے۔ کیا لگا تو ایسا کر سکے گا؟ اسے کہا پھر کیا کروں، لوگوں کو قتل کرواؤں؟ ہم نہیں چاہتے، لیکن یہ بات صرف تیرے اور میرے درمیان ہے۔ جو ہی منبر پہ جانے کا وقت آیا تو امیر المومنین نے اپنے سپاہی سے کہا ابو موسیٰ اشعری سے کہے کہ پہلے تو بول، پہلے اس کو بولنے دے، عمر بن عاص کو پہلے یہ بولے گا۔ جب کہا نا پہلے اسے بولنے دے، تو علی کے سپاہی نے آ کے ابو موسیٰ اشعری کے کان میں کہا کہ علی فرما رہے ہیں کہ پہلے تو نہ منبر پہ جانا، پہلے اسے جانے دے۔ اس نے عمر بن عاص سے کہا چل علی کا حکم آ گیا، پہلے تو بول۔ اس نے کہا آپ جیسے بزرگ کے ہوتے ہوئے یہ تاریخ ہے، یہ سازشیں ہیں، یہ علی کے سامنے فتنے ہیں، میری کیا مجال، میں آپ کے ہوتے ہوئے پہلے آپ کریں۔ وہ آیا اور اس نے آتے ہی ابو موسیٰ اشعری نے، اب ڈر بھی تھا کہ علی کے محبت کرنے والے بھی کھڑے ہیں، اس نے اپنی انگوٹھی کو اتارا انگلی سے، اس نے کہا میں نے علی کو خلافت سے نکال دیا۔ مسجد میں شور مچ گیا، کیا ابو موسیٰ اشعری کیا کہہ رہا ہے؟ شور و غل کی آواز آئی، یا عمر بن عاص نے دھکا دیا ابو موسیٰ اشعری کو، بوڑھا تھا، زمین پہ گرایا، خود کھڑا ہو کر کہا میں نے معاویہ کو خلافت کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک سازشی کی وجہ سے، تلوار کے ساتھ جیتی ہوئی جنگ ایک جاہلانہ فیصلے کی، اسی وجہ سے علی نے کہا تھا کہ میرے پاس جاہلوں کا اتنا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے کہ وہ مجھے اپنا ایک دے میں تمہیں 10 دے دوں۔ انہوں نے کہا علی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا تم حق پہ ہو کے منتشر ہو، وہ باطل پہ ہو کے متحد ہے۔ اب میں نے کہا تھا کہ صرف تقریر نہ سنتے جائیے گا، کردار آج کے دور میں بھی تلاش کرتے جائیے گا۔ جنگ بغیر نتیجے کی ختم ہو گئی، نہروان آ گئی جی۔ اب یہ جنگ نہروان کیا ہے؟ اس میں یہ جو دو طبقے میں نے آپ کے سامنے اتنی محنت کر کے پڑھے ہیں، انہی دونوں طبقوں نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے کہا گیا خوارج، جس کی نشانیاں نبی نے اپنی حدیث میں بتا دی تھی۔ مسند احمد بن حنبل اٹھا کر دیکھو، موطا امام مالک اٹھا کر دیکھو، ترمذی شریف اٹھا کر دیکھو، مشکات شریف اٹھا کر دیکھو، سنیوں کی کتابوں میں نبی کی پیشن گوئی ہے خوارج کے لحاظ سے۔ نبی نے نشانیاں بتائی تھیں، نبی نے کہا ظاہری عبادت گزار ہوں گے، داڑیاں لمبی رکھیں گے، سروں پہ اونچی پگڑیاں رکھیں گے، یہ نبی کی میں نے کتابیں پڑھی، کتابیں بتائی ہیں، ان میں ہاتھوں میں ان کے تسبیحاں ہوں گی، قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کریں گے، دین مسلط کرنے کے لیے 9 عمر لڑکوں کا انتخاب کریں گے۔ آج جتنے بھی خودکش حملہ آور پکڑے جاتے ہیں، کچے ذہن، رسول نے فرمایا کچے ذہنوں کو
یہ دین کے خلاف استعمال کریں گے، فتنے اٹھائیں گے۔ یہ خوارج کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو علی سے جنگ کریں گے، ہم تو علی سے لڑیں گے، علی نے تو ہمارا نقصان کروا دیا، علی نے تو ہم سب کو۔ امیر المومنین پھر دوبارہ لشکر لے کے شام کی طرف بڑھ رہے تھے، یا پیچھے سے خبر پہنچی کہ وہ جو خوارج کا گروہ ہے نا وہ کوفے کے باہر آ کے بیٹھ گیا ہے، اور انہوں نے ایک علی کے صحابی کو قتل کیا، اس کی حاملہ بیوی کو قتل کیا، اس کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکال کے اس بچے کا قتل کیا۔ امیر المومنین وہیں پہ رکے، لشکر کو واپس لیا، اور اب امیر المومنین جلال کے عالم میں، کیونکہ وہ کوفہ کے رستے میں بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کیونکہ جتنے علی کے نوکر تھے وہ علی کے ساتھ لشکر لے کے چلے گئے تھے، پیچھے سے ان کی گھر، ان کی عزتیں، ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں بہنیں گھروں میں تھیں، مسلمانوں کی عزت خطرے میں آ گئی، انہوں نے گھروں میں حملے کر دیے۔ یہ ٹوٹ پڑے کوفہ میں علی کے شیعوں کے گھر پہ کہ اگر علی شام کی جنگ سے باز نہ آیا تو ہم کوفے کو تہہ و تیگ کر دیں گے۔ اب ادھر شام کا فتنہ، پیچھے کوفے سے فتنہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ امیر المومنین نے گھوڑے کا رخ موڑا، امیر المومنین نہروان کی طرف لشکر کا رخ کر دیا۔ جب لشکر کا رخ کیا تو امیر المومنین نے ایک سپاہی کو بھیجا، جا دیکھ کیا ان کا لشکر کتنا ہے۔ اس سپاہی کو بھی خرید لیا گیا، اور اس نے مولا علی سے جا کے کہا اے علی، لشکر نہر کے اس طرف چلا گیا ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ علی اپنا لشکر لے کے نہر کے ادھر جائے کیونکہ وہ ادھر موجود تھے۔ علی نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں وہ ادھر ہے۔ تاریخ کہتی ہے اور سب 6 سپاہی بھیجے، 6 کے 6 نے آ کے کہا لشکر ادھر ہے۔ علی نے فرمایا لشکر ادھر ہے۔ آخر ایک سپاہی علی کے لشکر میں، اب میں تاریخ کے کردار پڑھوں، علی کے لشکر میں آ کے اس نے کہا اے علی، میں تیرے لشکر میں جا رہا ہوں، اگر میں تیرے ساتھ چلا اور لشکر ادھر نہ ہوا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ امیر المومنین نے کہا اچھا تجھے امام پہ اتنی بد اعتمادی ہے، چل پھر اگلی سن، ان کے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں، میرے 10 سے زیادہ مریں گے نہیں۔ ٹوٹ پڑے پھر علی جا کے نہروان میں۔ علی فرمایا پیچھے کرو لشکر سارا۔ یہ وہ حملہ تھا جو علی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے کیا۔ علی فرمایا لشکر روکو، لشکر رک گیا، امیر المومنین نے بیٹوں کو ساتھ لیا، ایسے بجلی کی طرح علی اور علی کے بیٹے ٹوٹے، لاشوں کے ڈھیر، 9 خارجی بچے، اور علی کے لشکر میں صرف 9 شہید ہوئے۔ جو 9 بچے ان میں سے 2 عمان چلے گئے، 2 شام چلے گئے، 2 یمن چلے گئے، 3 حجاز چلے گئے۔ کسی نے آ کے کہا مولا یہ بھاگ گئے، علی نے بتایا کہ یہ یہاں جائیں گے۔ انہوں نے کہا ان کا تعاقب کریں، نے فرمایا نہیں، یہ انڈے دیں گے، ان کے بچے ہوں گے، ان کی نسلیں ہوں گی، یہ ابھی اسلام میں میرے آخری بیٹے کے ظہور تک فتنہ پھیلائیں گے۔ یا علی نشانی، فرمایا جہاں مسلمانوں کی بستیوں پہ حملہ ہو رہا ہو، جہاں کوئی لا الہ پڑھ کے عورتوں کی عزتوں کو نیلام کر رہا ہو، جہاں نہ مسجد محفوظ ہوں نہ عزتیں محفوظ ہوں، سمجھ لینا خوارج کی نسل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ فتنے میں نے آپ کے سامنے اتنی ڈیٹیل سے اس لیے پڑھے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب مولا علی کی شہادت ہوئی تو کیا حالات تھے امام حسن کے سامنے۔ اب یہ کوفہ چھوڑ کے 40 ہجری کو امیر المومنین چلے گئے، یہ ہے کوفے کی حالت۔ ادھر شام پیسے کی کثرت، شریعت کی کوئی اطاعت نہیں، عبادت کرو نہ کرو، قرآن پڑھو نہ پڑھو، جو چاہتے ہو کرو، جتنی جھوٹی حدیثیں بیان کر سکتے ہو بیان کرو، جو کر سکتے ہو کرو، درہم دینار لالچ پیسہ رشوت، یہ حالت ہو گئی تھی۔ اب جب مولا امام حسن کا دور آیا تو اب جو بچا ہوئے لوگ تھے نا، انہیں مولا حسن سے کہا آپ قیام کریں۔
मौला हसन ने फरमाया कि अगर तुम मेरे बाबा अली का साथ दे देते तो मुझे क़याम करने की जरूरत ना पड़ती। मजबूर है, नहीं नहीं आप क़याम करें, आप क़याम करें। अली ने जमल भी नतीजे पे आई थी, सफीन भी नतीजे पे आई थी। अब आप एक दफा आप चले। 40,000 लोगों ने बैयत की मौला हसन की। तो जब मौला हसन ने कहा चलो आओ फिर निकलते हैं जंग के लिए, कितने लोग गए? 12,000। आधे रास्ते में जाके कैस बिन साद बिन अबादा अंसारी 6,000 का लश्कर लेके इमाम हसन से अलग हो गया। उसने कहा मैं पहले जाता हूं। उधर से उसने शाम से ज़हाक इब्न कैस को 1.5 लाख का लश्कर देके भेज दिया। कहां 1.5 लाख, कहां 6,000। 4,000 का लश्कर मौला हसन के साथ था। मौला इमाम हसन 4,000 का लश्कर लेके बैठे थे, या एक मलआउन सनान इसने आके मौला इमाम हसन से तकरार की कि तू क्यों नहीं मैदान जंग में जा रहा। ये चाहते थे कि हसन मैदान में जाए और हसन शहीद हो। इस बदबख्त ने मौला हसन की रान पे नेजा मारा। मौला हसन के लश्कर में मौला इमाम हसन की टांग जख्मी हो गई। जख्मी हालत में इमाम हसन मदाइन चले गए। मदाइन क्यों गए थे? अब सवाल करो। मदाइन में मुख्तार का चचा गवर्नर था। अब मजलिस का आज का टच आएगा और फिर अगली मजलिस से मुख्तार पे चली जाएगी। कूफा का मदाइन का गवर्नर मुख्तार का सगा चचा साद जो था, यह मदाइन का गवर्नर था। इसे हर दौर की हुकूमत नहीं हटा सकी। क्यों? कबीला बनु सुकैफ बहुत ज्यादा था और मदाइन के गर्दोनवा में उनकी कसरत थी, जिनकी वजह से ये मुख्तार के चचा को नहीं हटा सकते। जब मुख्तार के चचा को खबर मिली कि इमाम हसन के साथ कूफे वालों ने भी दगा कर दिया है और इमाम हसन को रास्ते में छोड़ दिया है, इसने जल्दी से इमाम को पैगाम भेजा कि मौला जल्द अज जल्द आप मदाइन तशरीफ ले आए, मैं आपका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। इमाम हसन मदाइन पहुंच गए। इधर इमाम हसन मदाइन पहुंचे, उधर हाकम 1.5 लाख का लश्कर लेके आया था। जो 6,000 का दस्ता जंग करने के लिए गया था, उसने लम्हों में खरीदा, अपने साथ मिला दिया। अब 4,000 है। 4,000 के साथ इमाम हसन 1.5 लाख के साथ कैसे जंग करे? लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुखलस 72 भी हो तो इमाम क़याम कर देता। इमाम की नजर तादाद पे नहीं होती। 72 भी इमाम को मिल जाए। इमाम हसन के सामने आके आमिर बिन रबैया ने कहा था, मौला आप क्यों नहीं जंग के लिए निकल रहे? मौला फरमाया 9 मुखलस मिल जाए, 9 मुखलस मिल जाए, मैं जंग के लिए निकल जाऊंगा। उसने कहा मौला 9? ये 3,500 बंदा बाहर बैठा है। मौला फरमाया जा उनसे जाके कह हसन लड़ने के लिए निकल रहा है। और हसन कह रहा है जिसने मेरे साथ जाना है सर के बाल मुंडवा के आओ। ये खुदा हज पे इंसान को अहकामात देता है ना, ये खुदा इंसान की शक्ल तब्दील नहीं करता, देखना चाहता है कि बंदा कितना मेरी अताअत में है। क्योंकि इंसानी फितरत है, ये इंसान के लिए मुश्किल तरीन फैसला है। जब इमाम हसन ने कहा ना जा आमिर बिन रबैया से जा लेके आ, तो वापस आया तो अपना ही सर मुंडा हुआ था। आके कहने लगा मौला मेरे अलावा कोई ये काम करने को तैयार नहीं। इमाम ने कहा तेरे जैसे 9 हो मैं क्या करूं। दूसरी बात ज़हन में रखिएगा, इमाम की नजर जंग पे नहीं होती, जंग के बाद निकलने वाले नतीजे पे होती है। बस ये आज की मजलिस का सबसे कीमती जुमला है। इमाम की नजर जंग पे नहीं होती, जंग के बाद निकलने वाले नतीजे पे होती है। इमाम को पता था कि मैं लड़ा भी दूं लश्कर, नतीजा आखिर क्या निकलेगा। इमाम अगर वो नतीजा जंग करने के बगैर निकल रहा था तो इमाम ने कहा कि अब जंग नहीं होगी। क्यों? उन्होंने उधर से कागज कलम भेज दिया था, मोहर लगा के, हसन को मर्जी की शर्तें लिख। अब देखिए ये मैंने इतने दिन हो गए, 3रा दिन है साजिशें सुनाते हुए। अब अगर इमाम में हसन कागज कलम वापस भेज देते ना, आज मोहर लिख देता, वो रजामंद थे जी। उन्होंने तो कागज कलम भी भेज दिया था, वो तो बिल्कुल नहीं आना चाहते थे।
इमाम हसन ने क्या किया? इमाम हसन ने कहा लाओ कागज कलम, अब मेरे बादशाह की जंग शुरू होने लगी। डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा, मैं इनकी मौजूदगी का फायदा लूं। कोई बंदा डॉक्टर के पास जाए और जाके कहे कि जनाब मुझे बीमारी है, वो तशखीस करे, तशखीस करने के बाद दवा लिख देता है, उसके हाथ पकड़ाता, दवा इस्तेमाल कर। वो कागज वाली दवा काफी देर इस्तेमाल करता है, अफाका नहीं होता, वापस आके कहता कि मुझे अफाका नहीं हो रहा। वो दोबारा देखने के बाद कहते हैं कि नहीं, मर्ज बढ़ गया है, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। कसूर डॉक्टर का नहीं, मर्ज मुख्तसर हो तो दवा लिखी जाती है, मर्ज बढ़ जाए तो ऑपरेशन होता है। आप नहीं समझ सके, मैं जुमला रिपीट कर लगा, मर्ज मुख्तसर हो तो दवा लिखी जाती है, मर्ज बढ़ जाए तो ऑपरेशन होता है। हसन के दौर में मर्ज मुख्तसर था, शर्तों वाली दुआ लिख दी। करबला में बढ़ गया था, हुसैन मिशन के लिए आ गया। इमाम हसन का दौर अब दौर जंग का नहीं था, अब मुहर्रिकात क्या थे। इमाम हसन ने कहा नहीं, अब इमाम हसन ने शर्तें लिखाई। अब देखिए इंतकाम, उधर से अगर साजिशी है ना तो खुदा कह रहा वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अगर ये मकर करेंगे तो अल्लाह से ज्यादा मकर किसको आता है। अब इधर ये साजिशें कर रहे थे, अब साजिश क्या हुई, हम मुअर्रख से लिखवाएंगे कि हमने सुलह कर ली थी। इमाम हसन ने कहा शर्तें लिखेंगे। अब जो भी क़यामत तक चाहे उमैया का तनख्वाहदार हो, अगर वो तारीख में सुलह लिखेगा, मजबूरन शर्तें लिखनी पड़ेगी। वो ये नहीं लिखेगा सुलह हो गई, वो लिखेगा शराइत पर सुलह हो। फिर हर पढ़ने वाला कारी, हर सुनने वाला सामे, हर तालिब इल्म पूछेगा शर्तें क्या थी, शर्तें क्या थी, किन शर्तों में सुलह हुई। अब इमाम हसन ये शर्तें तारीख में लिखवाना चाहते थे। इमाम हसन का लिख, ये कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। अब बचाओ, अब करो दफा। भाई ये कैसा कातिब वही था जिसने ये शर्त मान ली, उसने इस शर्त पे तस्लीम क्यों किया। वही शर्त पे अकड़ जाता, ये कौन सी शर्त है, मिटाओ, मेरा कौन सा फेल कुरान और सुन्नत के खिलाफ। मौला हसन ने लिखा कुरान और सुन्नत पर अमल कर, क्योंकि जंग दो चीजों पे थी, जिसे पहली मजलिस का पहला जुमला याद है, दो नजरियात, एक हुकूमत बचा रहे थे, एक रिसालत बचा रहे थे। इमाम हसन ने कहा मुअर्रिख लिखे, ये जंग हसन की नजर में हुकूमत के लिए नहीं थी, वो हुकूमत लेना चाहते थे, हसन कुरान और सुन्नत नाफिज करना चाहता था। आज के बाद कुरान और सुन्नत पे अमल होगा। अब जैसे कल वाली मजलिस याद है, मौला अली के सामने आके कहा था दो शर्तें, ये अली की जीत थी। हसन के दौर में आके शर्त एक रह गई, सिर्फ कुरान और सुन्नत। हसन ने अपने आप को खलीफा बिला फसल कर लिया, जैसे अली ने शर्त ना मान के खुद को खलीफा बिला फसल किया। मौला हसन ने कहा कुरान और सुन्नत पर अमल होगा, उसने कहा कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे। देखें कितनी आसानियां कर दी हैं तुम्हारे इमाम ने तुम्हारे लिए। मौला ने दूसरी शर्त लिखी, कोई भी तुम्हारा तनख्वाहदार खतीब मिंबर पे मेरे बाबा पे तबर्रा नहीं करेगा। सुनिएगा सुनिएगा, आज की गुफ्तगू यहीं पे रुक जाएगी। अगर मौला हसन ये शर्त ना लिखवाते, मुझे हुसैन की कसम, जैसे उम्मत बड़े बड़े जुल्म पी गई है ना, बीबी के घर आग लगी नहीं थी, रसूल को कागज कलम का इनकार हुआ ही नहीं था, आज ये भी कह देते कोई तबर्रा नहीं होता था। हसन ने शर्त लिखवाई कि नहीं होगा। अगर नहीं होता था भाई, अगर नहीं होता था तो शर्त क्यों लिखी गई। शर्त बता रही है होता था, तो हसन को अब शर्त के बाद वाले हालात नहीं,
حسن پچھلا پردہ اٹھا رہا تھا تاکہ مورخ لکھے پیچھے ان کا کردار کیا کیا تھا. نتیجہ دیکھیں، جنگ ہو رہی ہے، نتیجہ چاہیے تھا نا. حسن نتیجہ نکال رہے ہیں. حسن لڑنے کے بعد کیا فیصلہ ہونا تھا کہ ہم نے اس لیے مارا ہے کہ یہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا، ہم نے اس لیے لشکر لے کے یہ سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا، ہم اس لیے جنگ کر رہے تھے کہ میرے بابا علی کے خلاف بولتا تھا. حسن نے دونوں شرطیں اس کے دستخط کے ساتھ لکھوائی. اس نے دستخط کیے کہ میں یہ دستخط نہیں تھی، میں تو بلکہ اپنی خطابت میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کاغذ پہ سیاہی نہیں، حسن اس کے چہرے پہ مل رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ سیاہی اس کے چہرے پہ ملی جا رہی تھی. قرآن و سنت پر عمل ہوگا. میرے بابا پہ کوئی، اب مورخ کو لکھنا پڑ گیا. اب لکھا نہیں کہ مورخ نے، مجبوری تھی. سورہ نہ لکھتے تو کیا لکھتے؟ سورہ لکھنی پڑی تو شرطیں لکھنی پڑی. جب شرطیں لکھنی پڑی تو پھر مانا. ابن خلدون نے لکھا، سیوطی نے لکھا، شبلی نعمانی نے لکھا، آج کے دور کا انجینئر محمد علی مرزا تک مان گیا. ہاں جی سب کچھ ہوتا تھا. 90 سال تک مسلسل، 90 سال مسلسل ممبروں پہ باقاعدہ نام لے لے کے. آج ہمیں کہتے ہیں نام لے کے تبرہ نہ کرو، کل حسن کی شرط مان لیتے، آج ہم بھی نہ کرتے. آج ہمیں کہہ رہے ہو اتحاد، بھئی آج ہمیں کہہ رہے ہو اتحاد بین المسلمین، آج ہمیں کہہ رہے ہو ضابطہ اخلاق بناؤ، آج ہمیں کہہ رہے ہو یہ طے ہونا چاہیے. تو یہ سب کچھ جب صدیوں پہلے حسن طے کر رہے تھے تب مان لیتے. آج کسی ممبر سے تبرہ نہ پڑھا جاتا. تو اگر تب نہیں مانا گیا، اگر تم نے حسن کی نہیں مانی تو ہم تیرے ملا کے کہنے پہ عقیدہ چھوڑ دیں. جب حسن اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ دیا تھا، لے لو حکومت، یہ ممبر پہ تبرہ نہ کرنا، تم نے شرط نہیں مانی، تم نے 90 سال خلافت لینے کے بعد بھی تبرہ بند نہیں کیا. تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یا تو دریا میں بہا دو، پھاڑ دو ساری کتابیں، نہ نسلیں پڑھے نہ حقیقتوں کا پتہ چلے. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں آ کے بند کیا. تو عمر بن عبدالعزیز تک جتنے بھی بادشاہ آئے، اگر انہوں نے اسے بند نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے حسن کی شرط نہیں مانی. اور میں نے کل کہا تھا کہ شرط ناقص ہو جائے خلافت ناقص ہو جاتی ہے. 3 دن کی محنت کا اجر مجھے دے دینا. یہ باپ اور بیٹے کی جنگ تھی کہ باپ نے پچھلی خلافتیں معطل کی تھی، بیٹے نے اگلی معطل کی. یہ تھی باپ اور بیٹے کی جنگ. باپ نے پچھلی معطل کی تھی. اسے کہتے ہیں حکمت امام، اسے کہتے ہیں تدبر الہی، اسے کہتے ہیں انتقام قدرت. تو اگر جب امام حسن نے کہا تھا اگر ممبروں پہ علی پہ تبرہ ہوتا رہا ہے تو حضور جو گیند دیوار پہ ماری جائے وہ واپس آتی ہے. صدائے باز گشت و گونجتی ہے، عمل کا رد عمل تو ہوتا ہے. اب برداشت کرو، 90 سال ہم نے بھی کیا. تم نے علی جیسے امیر المومنین، لیکن وہ امام تھے، وہ حکمت امام تھی. امام حسن کے سامنے کھڑا ہو کے ایک بندہ مولا علی کو گالیاں دے رہا تھا، سامنے کھڑا ہو. جب وہ گالیاں دے کے چپ ہو گیا نا، مولا حسن دے کے کہتے پیاس لگی پانی پلاؤں، بھوکا ہے کھانا دوں. وہ مولا حسن کی طرف دیکھ رہے. مولا کہتے مدینے میں رہنے کی جگہ نہیں، بستر دوں، گھر جانے کے لیے سواری نہیں ہے، سواری دوں.
तेरे पास कोई ज़्यादा राह नहीं है, तुझे ज़्यादा राह दूं? अभी तक तो ये सिर्फ देख रहा था कि शायद हसन मुझे हिकमत से घेर रहा है, अगली सतर पे इमामत ने अपनी शान दिखा दी। देख रहे तेरे पास माफी मांगने का वक्त नहीं, तेरे हिस्से की माफी मैं मांगूंगा। कदमों में गिर गया, क्या लगा क्या शान इमामत है। मौला ने फरमाया मुझे खबर है तुमको मेरे बाबा से दुश्मनी सिर्फ शाम के दिरहम और दिनार के लालच ने पैदा की है। हसन की आवाज है, दिरहम में दिनार खत्म हो जाएंगे। उससे नफरत कर रहे हो जिसका कुरान में अल्लाह ने मोहब्बत का हुक्म दिया। बैठ गया कदमों में, कहने लगा फिर आज के बाद आप ही की गुलामी करूंगा। ये शान इमामत थी। हर दौर के इमाम को मजलूम रखा गया। इमाम हसन की सुलह करने की दो वजह मैंने पढ़ दी, तीसरी वजह सुन लो और मजलिस तमाम होगी और यही मुसाहिब के साथ मुतसिल हो जाएगी। करबला हादसा नहीं था, करबला वादा था। ये आलम अलस्त में हो चुका था। हसन को खबर थी अभी करबला बपा होने में 10 साल बाकी है। हसन नहीं लड़े। हसन क्यों नहीं लड़े? अगर हसन उसी वक्त लड़ लेते ना तो करबला बपा उसी वक्त हो जाती। लेकिन करबला को जवान होने में भी 10 साल बाकी थे। हिकमत इमाम, हिकमत इमाम समझो, मार्फत इमाम समझो। अभी जिन के नाम लिखे हुए थे ना करबला में, उनमें कुछ किरदार अभी नहीं आए थे। कासिम अभी जवान नहीं था, अकबर का भी शबाब नहीं था, असगर तो अभी आया ही नहीं था। क्यों? अभी करबला जवान नहीं हुई। मार्फत से भरा हुआ जुमला है। ये अताओं के साथ जुमले मुयस्सर होते हैं और अताओं से ही कबूल होते हैं। अता वाला जुमला देने लगा हूं, अता के साथ कबूल कर लेना। 10 साल की मोहलत बाबा जी मौला हसन ने दी, करबला जवान ने हुआ। मौला हुसैन ने 1 रात की मोहलत दी। 1 रात मोहलत मांगी नहीं थी, दी थी। सवाल करो मुझसे कि तू जो मेहमान है हमारा मौला हुसैन का जाकर है, तूने ये तो बता दिया कि मौला हसन ने 10 साल इसलिए दी कि करबला जवान नहीं थी, असगर नहीं आया था, अकबर नहीं आया था, कासिम नहीं था। तो ये मौला हुसैन ने 1 रात की मोहलत क्यों दी? 9 रजब दुनिया में ज़हूर है शहजादा अली असगर का। रजब, शाबान, रमजान, शवाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज। शरीयत मोहम्मद में है कि कुर्बानी के लिए कम अज कम उम्र 6 माह हो। असगर को 6 माह होने में 1 दिन बाकी था। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। मजलिस करबला बन गई। 6 महीने होने के लिए 1 दिन बाकी। दुनिया में जंगों का कानून है, जो सबसे बहादुर होता है वो सबसे आखिर में आता है। हुसैन ने अपने लश्कर की तरतीब इस अंदाज से रखी, असगर का नाम सबसे आखिर में रखा। मैं तो कोशिश कर रहा था, मैंने पहले कहा था पहली मजलिस में मैं शहादत सिर्फ अय्याम अज़ा में पढ़ता हूं। आज कुछ मोमिनीन का, बहनों बेटियों का कुछ हुक्म आया है कि मसाइब ज्यादा पढ़े जाएं ताकि हम रोने का मकसद पूरा कर सकें। तो ये आज उसकी शहादत है जिसे उम्मत ने 3 बार शहीद किया। अब बर्दाश्त करना, अगर कहा है कि मुसाइब पढ़े जाए, शहादत पढ़ी जाए, बर्दाश्त करना। 3 बार शहीद किया। दुर्रे नजफ का रंग क्या होता है?
याकूत का रंग क्या होता है? सुर्ख। अब शेर सुनना, जो दुर्र नजफ था अभी याकूत बनेगा, असगर तेरा झूला तेरा ताबूत बनेगा। मैं मिन्नत करूंगा जो बे औलाद है या जो औलाद नूरीना का मतमन्नी है, ये बाबुल हवाइज है अली असगर, अपनी झोली को फैलाना। मौला हुसैन तुम में से किसी को खाली वापस न जाने दें। सबसे आखिर में आया हुसैन का असगर, मां ने बाबा के हाथों में दिया, रो के कहती मौला जब से गुर्बत का इस्तगासा बुलंद किया है असगर बार बार रेत पे गिरता है। मौला हुसैन ने असगर को हाथों पे लिया, बिला तशबीह 9 लाख के सामने ज़हरा का गरीब गया, जाके आवाज दे के कहने लगा तुम्हारी नजर में बैयत का मुतालबा है तो हुसैन से है, मुझे बताओ 6 महीने में बैयत का इतलाक नहीं होता, इसे प्यास लगी है, इसे बहते दरिया से पानी चाहिए। इतना कहना था, मलाउन दे के पीना खुद है, बहाना बच्चे का करता है। ये मांगेगा हम देंगे, ये मांगेगा हम देंगे, ये मांगेगा हम देंगे। मौला हुसैन ने असगर की तरफ देखा, रो के हुसैन की आवाज आई, असगर तू ईसा से कम नहीं है, ईसा मरियम की इज्जत के लिए बोला था, मेरा लाल बाबा की इज्जत के लिए बोल। 3 बार असगर का लब हिले, आवाज आई अल अत्सान अल अत्सान अल अत्सान, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। ये जुमला तुम नहीं समझोगे, मेरी बहनें समझेगी। बच्चे जो लफ्ज पहली बार बोलते हैं मां सारी जिंदगी याद रखती है। असगर ने पहली बार लफ्ज बोला, रुबाब खेमे के दर पे आई, रो कहती ऊंचा बोल, मैंने पहली बार तुझे बोल। इसकी आवाज थोड़ी तेज करवा देना, आवाज थोड़ी बेहतर कर देना। ऊंचा बोल, मैंने तेरी आवाज पहली बार सुनी है। सादात वगैरह सादात असगर का बोलना था, बेशक कातल थे, इन्होंने अपने अपने चेहरे अबाओं में छुपा लिए, अबाओं में चेहरे छुपा के इन्होंने रोना शुरू किया। इधर ये रो रहे थे, या उमर इब्ने साद मलऊन वहां गया जहां हुरमल कमीना बैठा था, उसके करीब जाकर लगा मेरी फौज में तुझसे बड़ा तीर अंदाज कोई नहीं है, देख नहीं रहा हुसैन का बेटा मेरी फौज में बगावत फैला रहा है, जल्दी कर हुसैन के कलाम को कता कर। इसने अपने तीरों में से वो तीर ढूंढा जो जंग में भागते हुए घोड़े को मारा जाता था, इसने 6 शोभा तीर कमान में डाला, इधर तीर का कमान में डालना, तीर जमीन पे गिरा, इसने फिर उठाया फिर जमीन पे गिरा, इसने फिर उठाया फिर जमीन पे गिरा। इसने कहा तुझसे तीर क्यों नहीं चलता? इसने कहा मैं तीर चलाने का इरादा करता हूं, सामने वाली कनात का पर्दा हिलता है, अल्लाह जाने इस बच्चे की मां है, अल्लाह जाने इस बच्चे की बहन है, सर पे कुरान रख के कह रही है आहिस्ता मां, मेरा 3 दिन का प्यासा, जब मैं इशारा करूं तब झूला आएगी, जब मैं इशारा करूं तब झूला। मेरा 3 दिन का प्यासा, जो नहीं रो सके ध्यान मेरी तरफ करना, मैं रुबाब के चांद की शहादत पढ़ने लगा हूं, मैं सैयदों के यूसुफ की शहादत पढ़ने लगा हूं। यहां तक सुन लिया, ले लिया सांस, अब सुनना अगला जुमला। इधर इसने आंखों में अपने पर्दा डाला, इसने तीर को कमान से छोड़ा। मक्तल में जब भी कोई जंग करने के लिए जाता था, या टीले पे अब्बास लड़ना सिखाता था, या टीले पे हुसैन लड़ना सिखाता था, आज असगर बाबे के हाथों पे मैदान पे है। रुबाब सहारा लेती लेती खैमे के दरवाजे पे आई, रुबाब की एक नजर तीर पे, एक नजर असगर पे, रो कर दी असगर ऊंचा हो, तीर ऊंचा आ रहा है, असगर दाएं जा, तीर दाएं जा रहा है, असगर तेरे बाबे को तीर न लगे, तीर असगर की गर्दन पे लग के हुसैन की कलाई से पार हुआ। असगर की आवाज है अम्मा मुझे माफ कर देना, मेरी गर्दन छोटी थी। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मेरी गर्दन छोटी थी, जालिम का तीर वजनी था। अम्मा बाबे को तीर लग गया, अम्मा मुझे माफ कर दे। अब जिसने रोना देखना मेरी तरफ, बिला तशबीह, यूं हाथों पे असगर, गर्दन से तीर निकल के कलाई से पार हो गया। मौला हुसैन ने अपनी आवाज करके ऊपर दी, हुसैन ने रुख किया मक्तल की तरफ, कमर की खेमे की तरफ। असगर ऐसे खेमे गया, या मां मर जाएगी या बहन मर जाएगी।
असगर मुझे इजाजत दे मैं तेरी गर्दन से तीर खींचूं। असगर ने आंखें खोली, आवाज देगा बाबा तूने अकबर के जिगर से बर्छी निकाली, तूने अब्बास की आंख से तीर निकाला। बाबा ऐसे नहीं, पहले दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला, मदीने से नाना बुला, नजब से बाबा बुला, बकिए से माँ बुला। आवाज आई, सारे आए खड़े हैं। हुसैन ने असगर को करबला की रेत पे लिटाया, हुसैन ने घुटना करबला की रेत पे रखा, हुसैन ने तीर की नोक पे हाथ डाला, दो हाथ असगर की कमर पे आए। आवाज आई, हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। हुसैन दादियों को पोते बड़े प्यारे। बैठ के बैठ के बैठ के हौसले के साथ, हौसले के साथ। मुझे आज वास्ता दे के कहा गया है कि शहादत पढ़ना तो सुनना शहादत। मुंजा दो हाथ असगर की कमर पे आए। मौला हुसैन की आवाज़, मुश्किल में मदद करने वाला कौन? आवाज़ हुसैन दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं। हुसैन तेरी मां बकिया छोड़ के आ गई। मौला हुसैन ने तलवार से कब्र खोदी, असगर को कब्र में लिटाया, छोड़ दिया मजलूम, रेत डाली। पहली शहादत मैंने पढ़ दी।